اور اس کے نتائج جو ہمارے پاس آئے ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً 11% پاپولیشن جو ہے اس کے اندر اینٹی باڈیز جو ہیں وہ پازیٹیو آئی ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر 10واں پاکستانی جو ہے وہ اس وقت اس کی امیونٹی جو ہے وہ کرونا وائرس کے خلاف بلڈ ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ ہر 10ویں انسان کے اندر اس وقت اینٹی باڈیز جو ہیں وہ موجود ہیں اس سروے کے مطابق. تھوڑا سا ہمیں تناسب کے بارے میں بتائیں گے آبادی کے، تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کتنے فیصد نوجوانوں میں اینٹی باڈیز بن چکی ہیں؟ یہ جو سروے کیا گیا ہے اس کے اندر یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ 11% آبادی میں یہ پازیٹیو آئے ہیں. اس میں زیادہ تناسب جو ہے وہ نوجوانوں کا ہے جن کے اندر یہ پازیٹیو ہے، اور یہ اربن ایریاز جو ہیں، جو شہری علاقے ہیں، وہاں پر اس میں زیادہ پازیٹیو ریزلٹس ہمیں ملے بنسبت دیہی علاقوں کے. اوکے چلیے، یعنی ابھی یہ سامنے نہیں آیا کہ کتنے پرسنٹ جو نوجوان ہیں وہ اٹین کر چکے ہیں، بٹ ظاہر ہے کیونکہ ہماری آبادی میں نوجوان زیادہ ہیں تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر نوجوانوں میں امیونٹی آ چکی ہے. اب مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو اقدامات پاکستان نے کیے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے کیے ہیں، پروونشل گورنمنٹس نے کیے ہیں، کتنے پرسنٹ چانسز ہیں دوسری لہر آ سکتی ہے؟ بیکاز بلوچستان میں ہم نے دیکھا بڑھ رہا ہے، پنجاب میں دیکھا بڑھ رہا ہے. کیا آپ کی اس حوالے سے ایگزام؟ دیکھیں جی، جس طرح باقی ساری دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک دوسری لہر جو ہے وہ تقریباً بیشتر ممالک جو ہیں انہوں نے ایک دوسری لہر کا سامنا کیا ہے. اس کے تناظر میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان میں بھی ایک دوسری لہر جو ہے وہ متوقع ہے. مگر سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے بھی جو اندازے لگائے گئے تھے پاکستان میں کہ کیسز کی جتنی تعداد ہوگی اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت کم کیسز ہوئے ہیں. اسی طرح میں یہ دوسری لہر کے بارے میں بھی یہ اندازے ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر لوگ اپنی احتیاطی تدابیر جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس سروے جو سروے کیا گیا ہے اس کے اندر یہ بھی کویسچن پوچھا گیا تھا، تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ تقریباً 60% لوگ جو ہیں وہ ماسک استعمال کرتے رہے ہیں، اور وہ ہینڈ واشنگ ٹیکنیکس جو ہیں، جو ہاتھ بار بار دھونے کی پریکٹس کو بھی انہوں نے اپنایا ہوا تھا. اگر اسی طرح سے ہم لوگ یہ حفاظتی تدابیر رکھیں گے اور اپنی احتیاط، سوشل ڈسٹنسنگ اور یہ ساری چیزیں کریں گے تو ہم اس دوسری لہر سے بچ سکتے ہیں. حکومت کا جہاں تک ہے وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے NCOC جو ہے وہ ڈیلی ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور ڈیلی سچویشن کو اسیس کیا جاتا ہے اور ڈیلی ہی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. ابھی تک جو ہے وہ کیسز میں ہمیں مسلسل کمی نظر آ رہی ہے، پر اگر کسی سٹیج پہ بھی یہ ٹرینڈ تبدیل ہوتا نظر آیا تو پھر ظاہر حکومت جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی بدلے گی. جس طرح سے ہمیں پشاور میں کچھ کیسز جو ہیں ان میں اضافہ نظر آیا تھا تو وہاں پر مائکرو لاک ڈاؤن جو تھا، یعنی بالکل چھوٹے چھوٹے علاقے، وہ جو گھر اور اس کے ارد گرد کے گھروں میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن کیا گیا تھا. تو اگر یہ اس ٹرینڈ میں کوئی تبدیلی نظر آئی تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ جو ہے وہ پھر اپنی اسٹریٹجی بدلے گی اور ہم کسی قسم کے لاک ڈاؤنز کی طرف، پارشل لاک ڈاؤنز کی طرف جائیں گے. اچھا دیکھیے، ویکسین کے معاملے میں ہم چائنا کی جو ٹرائلز ہیں، جو ان کا ڈیٹا ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم اپنا وقت بچا رہے ہیں، ہم بہت کوئکلی، بہت بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا جو ویکسین کا فیز 3 ٹرائل ہے اس کے آغاز کے بارے میں آپ ہمیں کیا اپڈیٹ کر سکتی ہیں، ہمارے ناظرین کو کیا بتا سکتی ہیں؟ وزیر اعظم کو سمری بھجوائی گئی تھی، اس کی منظوری کا کیا ہوا؟ کیا منظوری دے دی گئی؟ جی بالکل، یہ پچھلے منڈے والے دن جو ہے وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے اس ویکسین کے فیز 3 کے کلینکل ٹرائلز کی جو ہے وہ اپروول دے دی ہے. یہ ویکسین جو ہے یہ چائنا میں بن رہی ہے اور یہ دوسرے ممالک میں بھی اس کے فیز 3 کے کلینکل ٹرائلز جو ہیں کچھ ممالک میں جاری ہیں. پاکستان میں بھی یہ انشاءاللہ تعالی سپٹمبر میں آ جائے گی اور اس کے کلینکل ٹرائلز جو ہیں وہ شروع کیے جائیں گے. شروع میں یہ 5 ہسپتال جو ہیں ان کو مارک کیا گیا ہے، جس میں کراچی میں انڈس ہاسپٹل ہے اور آغا خان ہاسپٹل ہے، لاہور میں شوکت خانم ہاسپٹل ہے اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے، اور اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل. تو ان 5 ہاسپٹلس میں جو ہیں اس کے کلینکل ٹرائلز جو ہیں وہ کیے جائیں گے. اس ویکسین کے جو پہلے فیز 1 اور فیز 2 کے ٹرائلز جو ہیں ان کے ریزلٹس وہ مئی اور جولائی میں پبلش ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ کامیاب ٹرائل تھے، اس لیے اب اس کے فیز 3 کے ٹرائل کو سیف سمجھا جا رہا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں سپٹمبر میں شروع کیے اوکے، سپٹمبر میں ہونے ہیں اور 5 ہاسپٹلز میں ہونے ہیں اور ظاہر صحت مند افراد پر ہونے ہیں. تو وہ انتخاب کر لیا گیا ہے میم کہ کن پر ہونے ہیں؟
جی تقریباً 8000 والنٹیئرز جو ہیں وہ اس کے کلینکل ٹرائلز کے لیے جو ہیں وہ منتخب کیے جا رہے ہیں. اور ہاسپٹلس میں اس کی ٹریننگ شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے یہ ویکسین لگانی ہے تو اس کی تیاریاں جو ہیں وہ پوری طرح سے اس کو جب یہ سپٹمبر میں یہاں پہنچے گی اس کے لیے جو کولڈ سٹوریج وغیرہ ساری اس وقت پوری طرح سے تیاری ہے. اور یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ NIH جو ہے یہ اس کی انڈر سپرویژن جو ہے یہ تمام تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں اور والنٹیئرز ہوں گے اس کے لیے جو کہ جن کے اوپر یہ ویکسین لگائی جائے گی. اچھا یہ بتائیے گا پاکستان میں جس چینی کمپنی کی جو ویکسین ہے اس کا ٹرائل ہو رہا ہے اس کا پاکستان سے پہلے کن ممالک میں فیز 3 ٹیسٹ ہو چکا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو میوٹیشنز بھی ہیں اسی لیے یہ امپورٹنٹ ہے جاننا. دیکھیے جی یہ کینسینو بایو کمپنی ہے اور یہ انسٹیٹیوٹ آف بایو ٹیکنالوجی بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف بایو ٹیکنالوجی چائنا ان کے اشتراک سے یہ ویکسین بنی تھی. اور اس سے پہلے یہ رشیا میں چائنا میں بھی ہوئی ہے, رشیا میں, چلی میں, ارجنٹینا میں, اور یہ وہی سالٹ ہے جو کہ آسٹریلیا میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ابھی کافی سارے ملکوں میں جو ہے اس کا کامیاب فیز 3 کا جو کلینکل ٹرائل ہے وہ جاری ہے. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں بھی ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے اچھے ریزلٹس ملیں گے. اوکے, ابھی جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ تقریباً 8000 افراد جن پر ٹیسٹ ہونا ہے اور وہ انتخاب کیا جا رہا ہے, پروسیس کیا ہے؟ وہ خود سے والنٹیئر کر رہے ہیں یا خود سے چوز کیا جا رہا ہے یا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے یا ہاسپٹلز بتائیں گے ہوگا کیا, تاکہ اگر کوئی آپ کو سن رہا ہے اور وہ خود سے اپنے آپ کو والنٹیئر کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے کہ میں تیار ہوں میرے پہ ٹرائل کیا جائے, تو پاسبل ہے اس کے لیے اس وقت بھی کہ وہ کانٹیکٹ کرے؟ دیکھیں جی یہ والنٹیئرز کا ہی گروپ ہوگا اور ظاہر ہے کہ ان کی کچھ اس کے لیے کچھ کرائیٹیریاز ہوں گے, ایج کے, ان کی جنرل ہیلتھ کے, تو وہ سارے کرائیٹیریاز جو ہیں وہ NIH ڈٹرمن کرے گا اور پھر وہ سلیکشن ہوگی اور یہ بالکل والنٹیئرز ہوں گے. تو یہ آنے اس مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی سلیکشن ہو جائے گی اور پھر سپٹمبر میں جو ہے وہ ویکسین لگنی شروع ہو جائے گی. سپٹمبر میں ویکسین لگنی ہے, جنہوں نے لگانی ہے ان کے حوالے سے آپ نے کہا ٹریننگ دی جا رہی ہے, لیکن لگنی کس پر ہے اس سے متعلق مجھے لگتا ہے کہ